آگاہی صحت ڈاکٹر وقار ربانی کے ساتھ، جہاں صحت کے متعلق بہترین معلومات آپ کی پہنچ میں۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس بی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس کی وجوہات کے حوالے سے بات کریں گے کہ کن عوامل کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ ایک وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے، ایک وائرس کی وجہ سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے، اور جب یہ وائرس ہمارے جسم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، آ جاتے ہیں، تو یہ جگر کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہاں پہ سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ سوزش کے علاوہ بھی یعنی کہ جگر کو یہ کمزور اور ناکارہ کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو ظاہری بات ہے، جب انفیکشن ہوگا، سوزش ہوگی، ہمارے پاس کچھ عرصے کے بعد جا کے جو ہے علامات پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جس میں سب سے اہم جو ہے ہمارے پاس ٹیمپریچر کا آنا، بخار آنا، جوڑوں میں درد، پورے جسم کے اندر دکن کا احساس، جلد اور آنکھیں جو ہے وہ اسپیشلی زرد ہو جائیں گی، یعنی کہ ہمارے پاس ارکان کی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی۔ اب پیٹ کا دایاں حصہ جو ہے وہاں پہ درد وغیرہ، دکن کا احساس ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دست وغیرہ لگ جاتے، کمزوری، نکاہت وغیرہ محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ ہیپاٹائٹس بی وائرس کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ وائرس ہمارے جسم کے اندر کیسے آ گئی، تو دیکھیں متاثرہ شخص کے جسمانی رطوبتوں کی وجہ سے یہ ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ وہ رطوبتیں جو ہے وہ خون ہو سکتا ہے، تھوک کے ذریعے یہ ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے، جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں، خون آلودہ سرنج کا استعمال یا شیونگ بلیڈ کا استعمال جو ہے اس کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو محفوظ جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے، اگر کوئی پیشنٹ ہیپاٹائٹس بی کا تو اسے محفوظ جنسی تعلق جو ہے قائم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو سرنج وغیرہ اگر وہ قابل استعمال نہیں ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کافی سارے کیسز جو ہے وہ اکثر خون آلود جراثیم یہ سرنج کی وجہ سے، یا کہیں پہ جا کے دانتوں میں کوئی کام وغیرہ آ جاتا ہے، کوئی انفیکشن اس کو دور کرنے کے لیے دانت نکالنے کے وقت جو ہے انفیکشن جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، یا کسی آپریشن سرجری کے بعد جو ہے جب ہمارے پاس جراحی کے جو آلات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور کہیں پہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ایک شخص کو ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ڈائلیسس میں بھی ہو سکتا ہے، بلڈ لگوانے کے دوران اکثر یہ تیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاسبل ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ہم اس کو کیسے تشخیص کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی جو ہے کٹ کے ذریعے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اینٹی باڈیز کے ذریعے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں آگے، پھر اگر اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہو تو پھر پی سی آر کا سہارا لیے جاتے ہیں کہ بھئی اس میں وائرل لوڈ جو ہے وہ کتنا ہے، تو پی سی آر جو ہے ضروری طور پہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کا علاج جو ہے کیا ہونا چاہیے، تو ایلوپیتھک سائڈ پہ انٹرفیرون انجیکشنز ہے ہمارے پاس، جو ہے اینٹی وائرل میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کا سہارا لیا جاتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے کچھ عرصے تک وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری میڈیسن لینے کے باوجود، ویکسینیشن اور ساری چیزیں لینے کے باوجود وہ کمپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں، وہ فیٹی لیور کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ سیروسس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ جو ہے یہ کیا کریں، تو ایسے پیشنٹ جو ہے سیکنڈ آپشن کے طور پہ، جیسے ہمیشہ ہم ہومیوپیتھک کے اوپر بات کرتے ہیں، ہومیوپیتھی میں ایسے گروپ آف میڈیسن موجود ہے، اور ہم اسپیشلی 2-3 پہ بات کریں گے جو ٹاپ رینک کی میڈیسن ہے۔ اگر ہم دیکھیں چیلیڈونیم ہمارے پاس ایک بہت بڑی میڈیسن ہے، اور جہاں پہ جو پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس سیروسس پہ چلے جاتے ہیں، فیٹی لیور پہ چلے جاتے ہیں، چیلیڈونیم جو ہے لیور فرینکائمل سیلز کو دوبارہ سے بحال کر دیتے ہیں اور لیور کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ہیپاٹائٹس بی میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، سی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لائکوپوڈیم ایک بہت بڑی میڈیسن ہے، وہ بھی ہمارے پاس استعمال کی جا سکتی ہے۔ فاسفورس جب ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے وہ سیروسس میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ ہمارے پاس اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نکسومی کا ایک بہت بڑی میڈیسن ہے، جن پیشنٹ کے اندر بہت زیادہ میڈیکیشن کا استعمال کیا گیا ہو، شراب نوشی، منشیات، اس طرح کی چیزیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کیا گیا، وہاں پہ نکسومی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہے، وہ ایکیوٹ سٹیج پہ بھی ہومیوپیتھک میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر وہ جو ہے انجیکشنز اور باقی ساری چیزیں لینے کے بعد بھی اگر وہ تندرست نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ پرابلمز وہ فیس کر رہے ہیں، تو وہ سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔